فرعون کون ہے؟ فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ مصر کا جو پہلے بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تقریباً 18 یا 19 فرعون آئے۔ جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا یہ فرعون۔ اکثر لوگ اس کو نام سمجھتے ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ بڑا ہی ذرّی تھا۔ اسے طاقت پر غرور بھی تھا، گھمنڈ بھی تھا۔ ایسا ہے کہ تقریباً 100 سال تک تو کبھی اس کو سردی بخار بھی نہیں آیا، بیمار کبھی نہیں ہوا۔ تو آدمی کو جب کبھی کوئی تکلیف نہ آئے تو وہ غرور میں بڑھ جاتا ہے۔ اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ وہ سب سے طاقتور آدمی ہے دنیا کا، جو کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہ وہی فرعون ہے جس نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ اے لوگو، میں تمہارا رب ہوں، تمہارا رب میں ہوں، میری عبادت کرو۔ اور لوگوں کو اپنی خدمت پر مامور کرنے کے بجائے اپنی عبادت پر مامور کرتا تھا۔ ہزاروں لوگ تو اس کو سجدہ بھی کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا، آسمان سے تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا یا اس کے محل پر گرا اور آگ لگ گئی اس کے محل میں۔ وہ گھبرا کے اٹھا۔ صبح نجومیوں کو، کاہنوں کو بلایا کہ کوئی صحیح تعبیر بتا دے۔ بہتوں نے تو الگ الگ تعبیر بتائی۔ پھر جو بڑے ماہر نجومی تھے انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، تیری سلطنت کے ہلاک کرنے کا باعث بنے گا۔ خواب کی تعبیر سننے کے بعد شاہی فرمان ظاہر کر دیا اس نے کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ کہیں سلطنت کے ہلاک کرنے والا پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ اعلان کے بعد بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا تھا۔ بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ 1 سال کے اندر انہوں نے 12,000 بچوں کو ذبح کیا۔ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ لڑکوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، صرف ڈر تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی ابھی ولادت نہیں ہوئی۔ ولادت سے پہلے اتنے بچے مارے گئے۔ پھر اس کے درباریوں نے اس سے درخواست کی کہ سب بچے مار دیے جائیں گے تو آپ کی خدمت کے لیے بچے کہاں سے ملیں گے؟ جوان کون ہوگا؟ تو 1 سال چھوڑا جاتا، 1 سال مارا جاتا۔ اتفاق ایسا کہ جس سال مارا جانے والا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی ماں حاملہ تھی اور پیدا ہونے کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے بچائے، جس انداز میں چاہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی کہ تہ خانے میں چلی جائے۔ وہ تہ خانے میں گئی، بچے کی ولادت ہوئی، لڑکا پیدا ہوا۔ اب وہ گھبرا گئی کہ یہ سال مارے جانے والا ہے۔ وہ بنی اسرائیل خاندان سے تھی کہ میرا بچہ مارا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک صندوق لے لو لکڑی کا، اس میں اس بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دو۔ بھلا کوئی ماں کیسے اپنے بچے کو بہائے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے تو بڑے بڑے کام کرا جاتا ہے۔ انہیں صندوق میں رکھ کر بچے کو دریا کے کنارے ڈال دیتی ہے اور اپنی بڑی بیٹی کو کہتی ہے دیکھتے رہنا یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن وہ دیکھتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس صندوق کے پیچھے صندوق بہتے بہتے ایک باغیچے کے کنارے لگا۔ وہ باغیچہ فرعون کا تھا اور فرعون کی بیوی وہاں ٹہلنے کے لیے شام کے وقت آیا کرتی تھی۔ جب وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں آئی تفریح کے لیے تو ایک صندوق کو اپنے باغیچے کے کنارے لگا ہوا پایا۔ اٹھایا گیا تو دیکھا نہایت ہی خوبصورت بچہ۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوبصورتی دیا ہے یہ تو پتہ ہے۔ فرعون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، تو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا اور کہا لاؤ یہ بڑا ہی خوبصورت بچہ، حسین بچہ ہے، اور اپنے محل میں آئی۔ فرعون سے کہا کہ آج سمندر میں دریا میں بہتا ہوا یہ بچہ کنارے پر آ لگا، میں نے اس کو اٹھا لیا۔ فرعون نے کہا کہیں یہ بچہ وہی تو نہیں جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے کا سبب بنے گا؟ بیوی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
وہ تو بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو کسی دریا سے بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ تو بہرحال اس کی بیوی نے یہ کہا کہ اس کو مت مارو، قریب ہے یہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ بیوی کی بات پر راضی ہو گیا۔ فرعون جو ہے بیگم کی بات پر آ گیا اور اس کے بعد اسے رکھ لیا۔